ہم اس ملک کے اندر، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دیندار لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں، جو لوگ اس ملک کے اندر دین کے نام پہ آئے تھے، دین کا لیبل لگوا کے آئے تھے کہ ہم ارض برطانیہ پہ جا رہے ہیں اور وہاں اسلام کو زندہ کریں گے۔ افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو کیا زندہ کرنا تھا، اپنے بچوں کو اسلام کیا سکھانا تھا، ان کے بچوں کی زندگی میں اسلام کیا ہے، وہ تو خود ہی اسلام کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں۔ اور ٹھیک اس وقت جب ارض فلسطین پر ظلم و تشدد اور بربریت کا بازار گرم تھا، ان دیندار لوگوں کے گھروں کے اندر فحاشی اور یعنی رقص اور ناچ گانا چل رہا تھا، اور جب ان دیندار لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ایک مقدس فریضہ تھا نکاح کا، تم اس موقع پر یہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری اولاد نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ پھر مانو قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة صدق الله مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس دنیا میں ایک پرانی ریت کافی عرصے تک چلتی رہی، ایک طریقہ کار تھا بہادر قوموں کا، جو امیر قومیں تھیں، پیسے والی قومیں تھیں، ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا قدیم دور میں کہ جو غریب قومیں ہوتی تھیں، کمزور جو قومیں ہوتی تھیں، وہ ان پر حملہ کر کے ان کے علاقوں کو فتح کر کے ان پر قبضہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ جب یہ طاقتور قوم یا طاقتور ملک جب اس کی طاقت میں کمی آتی تو جو کمزور قومیں تھیں ان کی قوت کے اندر مضبوطی آتی تو ان کی جان چھوٹ جاتی تھی ان بہادر قوموں سے۔ لیکن جدید دور میں، آج کے دور میں جس میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے اس قدیم دور سے۔ آج کے دور میں زمینوں کو فتح نہیں کیا جاتا، بلکہ میں عمومی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی انفرادی طور پر کوئی حملہ کرتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن عمومی طور پر قوموں پر حملہ نہیں کیا جاتا، بلکہ ان قوموں کے اندر گھس کر ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں، ایسی قوم تیار کی جاتی ہے، ایسی جماعت تیار کی جاتی ہے، ایسا گروہ تیار کیا جاتا ہے
کہ جن کی سوچ کو تبدیل کر کے جو طاقتور قوم ہے وہ اپنی سوچ کا بیج ان کے دماغوں کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہ کمزور قوم پھر وہ سوچتی ہے جو ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جسمانی غلامی سے بدتر، جسمانی غلامی سے بہت بری وہ غلامی ہوتی ہے جو ذہنی غلامی ہوتی ہے، جو فکری غلامی ہوتی ہے۔ آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے وہ اس سطح پہ چلا جاتا ہے کہ آپ جو کہا جاتا ہے آپ اس کے مطابق آپ کی سوچ چلتی ہے، اس کے علاوہ آپ چل ہی نہیں سکتے، آپ ذہنی غلام بن جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے مسلمان قوموں کے ساتھ یہ کیا گیا کہ غیر نے اپنی سوچ کو، اپنی افکار کو، اپنے نظریات کو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا اور انہیں گمراہ کیا۔ پھر وہ قوم، وہ انفرادی طور پر جو لوگ تیار ہوئے، انہوں نے وہاں سے جماعت بنائی اور یہاں سے سلسلہ چلا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ یہ وقت آخرت کا علم حاصل کرنے کا وقت ہے، فتنوں کی آگاہی کا علم حاصل کرنے کا دور ہے۔ ہم اس اخیر دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح ہر روز 24 گھنٹے بارش کے قطروں کی طرح برپا ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی ان فتنوں کے اندر گھسے جا رہے ہیں، اور جو جاہل ہوگا اسے تو فتنوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ان فتنوں کے دریا کے اندر بہہ جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب فتنے کا زمانہ ہو اور ہر طرف سے فتنے بارش کی قطروں کی طرح آپ پر حملہ آور ہو رہے ہوں، تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ نمبر ایک چیز جو ہر مسلمان کو اپنے سینے میں بٹھانی چاہیے، سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرنے سے پہلے بتا دوں کہ فتنہ ہے کیا۔ فتنے کا معنی عذاب، فتنے کا معنی آزمائش، فتنے کا معنی مصیبت، فتنے کے معنی کسی مشکل کے اندر گر جانا۔ اور انسان اپنے آپ کو فتنے سے کس طرح بچائے؟ سب سے پہلی اور اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے سی ہے کہ وہ فتنوں کا علم حاصل کرے، آگاہ ہو کہ کون کون سی چیز فتنہ ہے۔ مال بھی فتنہ، یہ دنیا کی محبت بھی فتنہ۔ آج تو میرے خیال ہے کئی نشستیں چلیں گی یہ بیان کرتے ہوئے کہ فتنہ ہے کیا، کون سی چیزیں فتنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ 20 سال پیچھے چلے جائیے، اس دور کے فتنے کچھ اور تھے، اور آج کے فتنے اس سے بڑھ کے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے حجاج بن یوسف کی شکایت کی کہ یہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، یاد رکھو آگے آنے والا زمانہ اس سے اور زیادہ فتنوں والا ہوگا۔ آگے جیسے جو ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں،
ہمارے لیے فتنے مزید بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں فتنوں کا علم ہو، آگاہی ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ كانوا يسألون الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وكنت أسأله عن الشر مخافة ان يدركني. کہتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیر کا سوال کیا کرتے تھے کہ کون کون سی چیز نیکی ہے، کون کون سی چیز خیر ہے، اور میں اس نیت سے آپ سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، کہیں میں شر کے اندر، فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. اور یہی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر اس زمانے سے لے کر قیامت تک وقوع ہونے والا ہر واقعہ بیان کیا. جس صحابی کو یاد تھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی فتنہ برپا ہوا تو میں نے اس فتنے کو آگاہی ہونے کی وجہ سے، علم ہونے کی وجہ سے میں نے اسے فوراً پہچان لیا. جس طرح ایک آدمی غائب چلا جاتا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ آپ کے ذہن کے کسی حصے کے اندر ہوتا ہے، جیسے ہی وہ آپ کے سامنے آتا ہے آپ اسے فوراً پہچان لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب بھی میری زندگی کے اندر کوئی فتنہ برپا ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی روشنی کے اندر اسی وقت اسے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس فتنے کے بارے میں آگاہی دی تھی. یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں فتنوں کا علم ہو. اگر فتنوں کا علم نہیں ہوگا تو بہت بڑے مفکر، محدث، فقیہ یہ بات بیان کر گئے کہ جس قوم کو فتنوں کا علم نہیں ہوتا ان کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سلف و صالحین اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو دجال کی احادیث بیان انہیں یاد کروائیں، ان کے سینوں کے اندر وہ ازبر ہو، ان کے ذہن کے اندر ازبر ہو دجال کی احادیث، اور یہ سلسلہ لوگوں میں چلنا چاہیے. اور علماء نے ابواب الفتن کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی چیزوں کو فتنہ فرمایا اور اخیر دور میں کون کون سے فتنے برپا ہوں گے، تاکہ علم ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے فضل سے ان فتنوں سے بچ سکیں. نمبر 2 چیز، فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل پر محنت کریں. اگر آپ کا دل صحیح ہے تو آپ کے جسم کے اعضاء صحیح ہیں. اگر آپ کا سافٹ ویئر ہی غلط ہے، کمپیوٹر کا سافٹ ویئر صحیح نہیں ہے، تو پھر کمپیوٹر چلے گا نہیں. یہ مین سافٹ ویئر ہے آپ کا سینے کے اندر آپ کا دل. یہ دل چلے گا صحیح تو آپ کا پورا جسم صحیح چلے گا. اگر اس کے اندر فساد ہے، میرے نبی نے فرمایا پورے جسم میں فساد ہوگا. آپ نے فرمایا کہ میرے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے دلوں پر اس طرح برپا ہوں گے جس طرح سے تتلیاں ایک ایک کر کے نیچے گرتی ہیں، اس طرح میری امت کے لوگوں کے سینوں پہ، ان کے دلوں پر فتنے برپا ہوں گے. کچھ دل ایسے ہوں گے جو اسے برداشت نہیں کریں گے، کچھ دل ایسے ہوں گے جو اسے برداشت کریں گے. جو برداشت کریں گے ان پر سیاہ دبا لگے گا. 2 قسم کے دل ہو جائیں گے، ایک سفید
اور ایک کالا جو نورانی دل ہوگا. یہ فتنے ان پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، لیکن جو دل کالا ہوگا ان پر وہ حملہ آور ہو جائیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ، قرآن نے یہ دعا نقل کی، اے میرے مولا آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اگر آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کبھی بھی ٹیڑھا نہ کیجیے. یا مصرف القلوب صرف قلبی. اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف، صرف قلبی الی طاعتک، اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. تو دل پر محنت کریں گے تو فتنوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے. نمبر 3 چیز، عبادت. کیونکہ جب فتنے آئیں گے، برپا ہوں گے، ان سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اعمال کے اندر جلدی کریں، عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیں، رجوع الی اللہ کریں. آج جو فتنے پھیل رہے ہیں، اگر کسی شخص کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا، وہ رجوع الی اللہ نہیں کر رہا، اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کا لیول دیکھے کہ وہ اس کا ایمان کدھر ہے. کہ فتنے دیکھنے کے باوجود، آزمائشیں دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب حدیث ہے، آپ کو توبتاً سنا رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جو کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، وہ برپا ہوں گے، ان سے پہلے اعمال میں جلدی کرو. اور ہوگا کیا کہ ان فتنوں کے دور میں صبح کو آدمی مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا، یا رات کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہو چکا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. کس کے لیے؟ اس رذیل دنیا کے لیے. ایک اعرابی آئے، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ بہتر آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہتر آدمی وہ ہے جو پہاڑ کے کونے میں چلا جائے، وہاں عبادت کرے اور اپنے شر سے دوسرے لوگوں کو محفوظ فرمائے. فرمایا کہ وہ سب سے بہترین آدمی ہوگا، سب سے اعلیٰ شخص ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں عبادت کے اندر جلدی، اچھے اعمال کریں، تاکہ یہ ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو فتنوں سے محفوظ فرمائیں. اور دعاؤں کا اہتمام، جب فتنوں کا زمانہ ہو، فتنوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے فتنے سے پناہ مانگا کرو، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگا کرو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا اس طرح سکھائی جس طرح آپ قرآن مجید کی سورت ہمیں سکھاتے تھے. اور آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ سب کہو، اے اللہ ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ زندگی اور موت کے
فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح سکھائی جس طرح آپ قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ دعاؤں کا اہتمام. آج جو حالات جا رہے ہیں ہماری دنیا، اس دنیا کے اندر، آپ فلسطین کے حالات دیکھ لیجئے، کیا ہو رہا ادھر. وہ زمین لہولہان ہو چکی ہے، بچے معصوم شہید کر دیے گئے، پڑخچے اڑا دیے گئے. اللہ، مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے، آج اس دور میں، اس وقت میں ہم کلم کلا فحاشی کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، جب ہمارے بہن بھائی ارض فلسطین پر شہید ہو رہے ہیں. باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کے پڑخچے اڑ رہے ہیں، خاوند کے سامنے اس کی بیوی کے جسموں کے پڑخچے اڑائی جا رہی ہیں. ایسے وقت میں کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر جا کر اپنی برہنہ ویڈیوز اپلوڈ کرے؟ اور افسوس ہماری سوچ کی، ہماری کم ہمتی اور ہماری سوچ کی پستی کی انتہا پر تف ہے کہ پاکستان میں ایک ٹک ٹاکر ہے، اس نے اپنے جسم کی نمائش کی، وہ ویڈیو نازیبا وائرل ہوئی. کل پورا دن پوری قوم اس لڑکی کے پیچھے گھومتی رہی. یہ حالت ہو چکی ہے ہماری. انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے، اینکرز رو رہے ہیں جی کیوں انڈیا سے پاکستان میچ ہار گیا. اللہ اکبر، تمہارا ضمیر مر چکا ہے. ارض فلسطین پر بچے شہید ہو رہے ہیں، ادھر تمہارے آنسو نہیں بہے، اور انڈیا پاکستان کے میچ پر تمہارے آنسو بہ رہے ہیں. تمہارا ضمیر مر چکا ہے. اپنے ضمیر کو جگاؤ. ارض فلسطین کی زمین جو لہولہان ہو چکی ہے، اس وقت مسلمانوں سے گرا کر رہی ہے. اللہ، افسوس ہوتا ہے ہم اس ملک کے اندر، میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دیندار لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں، جو لوگ اس ملک کے اندر دین کے نام پہ آئے تھے، دین کا لیبل لگوا کے آئے تھے کہ ہم ارض برطانیہ پہ جا رہے ہیں اور وہاں اسلام کو زندہ کریں گے. افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو کیا زندہ کرنا تھا، اپنے بچوں کو اسلام کیا سکھانا تھا، ان کے بچوں کی زندگی میں اسلام کیا ہے، وہ تو خود ہی اسلام کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں. اور ٹھیک اس وقت جب ارض فلسطین پر ظلم و تشدد اور بربریت کا بازار گرم تھا، ان دیندار لوگوں کے گھروں کے اندر فحاشی اور یعنی رقص اور ناچ گانا چل رہا تھا. اور جب ان دیندار لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ایک مقدس فریضہ تھا نکاح کا، تم اس موقع پر یہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری اولاد نے یہ سارا کچھ کیا ہے. پھر مانو قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. ہم پستی میں جا رہے ہیں، ہمیں یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں اس وقت، ہم کلم کھلا اللہ کے حکموں کی دجیاں اڑاتے پھریں. تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے. آپ نے فرمایا کہ اخیر دور آئے گا جب فتنے برپا ہوں گے، تو تم اس دور کے اندر اگر تمہارے پاس بکریاں ہوں تو بکریاں لے کے چلے جانا، اگر اونٹ ہوئے تو اونٹ لے کے چلے جاؤ. صحابہ نے پوچھا اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار اٹھا کر پتھر ہاتھ میں لے کر اس پر اپنی تلوار کو چلاتے رہنا تاکہ تم مشغول رہو، تاکہ تم فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، کسی کام میں مشغول رہنا، جہاں تمہیں پناہ ملے وہاں چلے جانا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا دور آئے گا، ہم کیا کریں؟ آپ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ، جب فتنوں کا دور آ جائے تو تم گھر کے ٹاٹ بن جانا۔ یہ کارپیٹ پڑا ہے نا، اس کارپیٹ کے نیچے کیا ہے؟ انڈر لے ہے۔ جس طرح یہ انڈر لے ہلتا نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر اس طرح گھس جاؤ، وہاں سے ہلو نہیں، اس لیے جب تم باہر جاؤ گے تم مبتلا ہو جاؤ گے فتنوں کے اندر۔ اور آخری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، آپ نے بیان فرمایا کہ فتنے جب آ جائیں تو فتنوں کو دیکھنا نہیں، اس لیے جو فتنوں کو دیکھے گا فتنے اسے اچک لیں گے۔ آج سوشل میڈیا پہ یہ کتنے فتنے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ وہ فتنہ ہے، جب آپ اس پہ کلک کریں گے، اسے سنیں گے تو آپ فتنے کے اندر مبتلا ہوں گے، وہ اچک لے گا آپ کو، آپ کے ایمان کو اچک لے گا۔ جس طرح شیطان آپ کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اسی طرح من الجنت والناس آج کے دور میں پہلے بھی یہ انسان نما شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال کے آپ کے ایمان کو اچک لینا چاہتے ہیں، یا آپ کے ایمان کو لینا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرو، لیکن جہاں اس کے فوائد ہیں اس کے نقصانات کہیں زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور یہ سلسلہ تو ابد سے چلا رہا ہے۔ ابلاغ کا جو ذریعہ ہے، اللہ رب العزت نے، قدرت نے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک زبان اور ایک تحریر۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے دعوت دی۔ قرآن نے بیان کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ انہوں نے بلقیس کو خط لکھا تھا، خط کے ذریعے پیغام دیا، اور پھر اوقاس ایک بازار لگا کرتا تھا، سارا عرب وہاں جمع ہوتا تھا اس میلے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور آپ اپنی رسالت کا پیغام وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر جو لوگ آتے، پورا عرب آتا، آپ وہاں جاتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، چونکہ عرب کے اندر تو اسلام پھیل چکا تھا، وہاں پیغام پہنچ چکا تھا۔ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب سے باہر جو لوگ تھے وہاں وفود بھیجے، وہاں خطوط لکھ کر بھیجے اور پیغام دیا۔ آج یہ سوشل میڈیا ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے اچھائی کا لوگوں کو حکم دیں، قرآن کا پیغام پہنچائیں، امن کا پیغام پہنچائیں، لیکن جہاں اس کے فوائد ہیں اس کے برعکس اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میرا پیغام سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ لوگوں، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہر دور کا ایک علم ہوتا ہے، یاد رکھیے، کان کھول کے یہ بات سنیے، ہر دور کا ایک علم ہوتا ہے، اور آج کے دور کا علم آخرت کے فتنوں کے بارے میں آگاہی کا علم ہے۔ ہم کیوں نہیں ان فتنوں کو بیان کرتے؟ ہم کیوں نہیں آگاہی بیان کر رہے کہ آج ایک ایک چشمہ ابھر رہا ہے فتنوں کا؟ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان اسلام سے خارج ہو رہے ہیں اور ہم فقہی نظریات کو لے کے ایک دوسرے سے اختلافات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبر و جہنم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک اور بات جو میں ضروری کرنا چاہتا ہوں، دعا کے سلسلے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ صبح فجر کی نماز کے بعد جو ساتھی آتے ہیں، ہم نے قنوت نازلہ یہاں شروع کی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد
قنوت دعا، نماز کے اندر دعا کرنا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اسی وقت قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ کوئی بھی مصیبت آئے، مسلمانوں کے اندر کوئی وبا پھیل جائے، مسلمان کسی مشکل کے اندر پھنس جائے، یا خانہ جنگی شروع ہو جائے، یا ان پر حملہ ہو جائے، اس وقت قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں روایات آتی ہیں، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 20 دن قنوت نازلہ پڑھی، بعض میں آتا ہے کہ 1 ماہ پڑھی، بعض کے اندر آتا ہے 40 دن پڑھی۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو امام کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، عورت بھی قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہے لیکن آہستہ آواز کے اندر پڑھے گی۔ لیکن اگر آپ منفرد ہیں، نفل پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نفل کے اندر، نوافل کے اندر بھی قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امام کے ساتھ ہیں، فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قنوت نازلہ پڑھی تھی، یہ دوسری رکعت کی جو رکوع تھا اس سے پہلے پڑھی یا بعد میں پڑھی؟ آپ نے فرمایا کہ بعد میں پڑھی۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ فجر کی نماز، یعنی فجر کی جو دوسری رکعت ہے، اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ امام کہے گا، اس کے اندر وہ قنوت نازلہ پڑھے گا۔ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ بھی سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھول بھی سکتے ہیں، اور بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کی طرح بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں جگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاتھ کھول بھی سکتے ہیں، ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس وقت ارض فلسطین پہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر روز قنوت نازلہ پڑھیں۔ اگر مسجد میں کسی وجہ سے نہیں آ سکے، گھروں کے اندر پڑھیں، اپنی خواتین کو کہیں، بچوں کو کہیں وہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائے، اور جو فلسطین پر اس وقت جو حالات ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔